بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارات مقدسہ کی کتب کے تعارف اور دوسرے بابرکت و پرکیف موضوعات پر ریکارڈنگ کے دوران ایک دن میرے دل میں اس خیال نے جنم لیا کہ پیشتر اس کے کہ کسی ناظر و سامع کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ بھئی ان صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ میرے بارے میں ایک نظریہ قائم کر لیں اور وقت گزرنے اور مزید ریکارڈنگ سننے اور دیکھنے کے بعد میں ان کے اس نظریہ پر پورا نہ اتر سکا، تو مناسب لگتا ہے کہ ابھی سے ہی میں اپنے ناظرین و سامعین کرام کو کھل کر اپنے عقیدہ بارے مطلع کر دوں۔ سو یہ بندہ ناطیر افتخار احمد حافظ قادری شاذلی مذہباً و فقہیاً سنی حنفی اور مشرباً قادری شاذلی طریق پر ہے، اور مدینہ طیبہ طاہرہ میں سادات حسنیہ کے ایک درخشندہ ستارے فضیلت الشیخ حضرت السید تیسیر محمد یوسف الحسنی السمہودی اطال اللہ عمرہ کا ایک ادنا مرید ہے۔ اب اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت کرام بارے میرا عقیدہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر ہے، مثل اہل بیتی فیکم، کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں اس طرح سے ہے مثل سفینۃ نوح فی قومہ، کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کشتی نوح کی، من رکبہا نجا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس عقیدہ مبارکہ پر جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ یہ بندہ ناچیز اہل بیت کرام کی کشتی میں سوار بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ساحل مراد تک بھی پہنچیں گے اور ہمارا بیڑا بھی پار ہے۔ اور بندہ کا یہ عقیدہ صرف باتوں کا ہی نہیں بلکہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب زبانی و تحریری صورت میں بطور سند ایک طویل عرصہ سے پیش کرتا چلا آ رہا ہے، اور اہل بیت کرام نے بھی اس بندہ ناچیز پر اپنے کرم و مہربانی کی انتہا کر رکھی ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے اب تک بندہ کی متعدد علمی کاوشیں منظر عام پر آ کر محبان اہل بیت سے ہاتھوں میں پہنچ کر داد تحسین بھی وصول کر چکی ہیں۔ صرف تحدیث نعمت اور شکر خداوندی ادا کرنے کے لیے چند کا ذکر کرتا ہوں۔ کتاب فضیلت اہل بیت نبوی، اس کتاب کے اب تک 4 ایڈیشن شائع ہو کر بلا ہدیہ محبان اہل بیت کرام میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ شان بطول بزبان رسول یہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجموعہ ہے، اور اب تک اس کتاب کے 2 ایڈیشن شائع ہو کر بلا ہدیہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ شہزادی کونین یہ آپ رضی اللہ عنہا کے سوانے پر ایک مختصر ہدیہ عقیدت ہے۔ شان علی بزبان نبی یہ بھی ایک احادیث نبویہ کا مجموعہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ مقدسہ معطرہ میں اس بندہ کی طرف سے ہدیہ عقیدت ہے۔ مناقب والدین مصطفیٰ کریم اور اسی طرح ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں سلام اللہ علیہن۔ اب صحابہ کرام بارے اس بندہ ناچیز کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 1، فضائل و مناقب و شان جملہ صحابہ کرام پر قرآن پاک کی متعدد آیات بینات موجود ہیں، اور ان تمام کا خلاصہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے۔ لہذا ہم جملہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور کسی ایک کے بارے میں ادنا کلمہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 2، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ
الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک مشہور زمانہ حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ کچھ اس طرح سے ہے، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ نمبر 4، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا قول مبارک ہے، لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تکریم نہیں کرتا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، غوث زمان سید عبدالعزیز دباغ الشاذلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر صحابی نبی کسی نہ کسی خوبی کا بطور خاص وارث ہوتا ہے، اس لیے کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، صحابہ کرام دروازہ اسلام ہیں۔ صحابہ کرام بارے امام ابو عبد الرحمن المعروف امام نسائی، جن کی سنن النسائی کتاب ہے، ان کا عقیدہ ہے جس کو بے شمار کتب نے بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت میں صرف 2 کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں، تہذیب الکمال یوسف المزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 176۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، جس پر آپ نے فرمایا، انما الاسلام کدار لہا باب، کہ اسلام کی مثال اس گھر کی طرح ہے جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ فباب الاسلام الصحابہ، پس صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہیں۔ فمن آذى الصحابہ، اور جو کوئی صحابہ کرام کو ایذا پہنچاتا ہے، کأنما اراد الاسلام، تو اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہوتا ہے۔ کمن نقر الباب، جیسے کوئی باہر سے انجان آدمی آ کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، انما یرید دخول الدار، تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فقال، امام نسائی نے فرمایا، فمن اراد معاویہ، بس اسی طرح جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے، کأنما اراد الصحابہ، تو وہ پھر صحابہ کرام پر بھی اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب میں اپنی اس بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش ہے کہ اس بندہ ناچیز کا عقیدہ ہے کہ جملہ اہل بیت کرام اور جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر کے تاج ہیں، اور کاش ہمارا ان کے ادنا خداموں میں ہی نام آ جائے۔ اجل صحابہ کرام کے بارے میں جو مشاجرات یا جو معاملات ہوئے تو اس میں ہم کو دخل دینے کی قطعاً اجازت نہیں، اور اس بارے بندہ کا وہی عقیدہ ہے جو پیران پیر شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی، مولانا جلال الدین رومی بلخی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی کا ہے، اور یہی اجماع اہل سنت سلف صالحین اور کاملین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدہ پر ثابت قدم رکھے، اور ادنا درجے کی بھی کسی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔